الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی بابرکت تصنیف نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سارے عالم میں جو کرونا وائرس کی وبا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وبا سے سارے عالم کی، سارے انسانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اس وبا کے جو مضر اثرات ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو اور سارے عالم کو بچائے۔ اور دوسرے یہ نیت ہے اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے۔ معراج کے واقعات عرض کیے جا رہے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج جسمانی کے سفر پر روانہ ہوئے تو جبرائیل امین آپ کے رفیق سفر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ میں جو جزا اور سزا کی کیفیات تھیں وہ دکھائی گئیں کہ کس گناہ پر کیا سزا عالم برزخ میں دی جا رہی ہے۔ اس پر بات چل رہی تھی کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو کیا عذاب ہو رہا ہے، نمازوں کو قضا کرنے والے، نمازوں میں سستی کرنے والے، ان کو کیا عذاب ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے بے حیا مرد یا بے حیا عورت کہ جو ناجائز تعلقات کو قائم کرنے والے، انہیں کس قسم کا عذاب ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایسا شخص کہ جس پر لوگوں کے حقوق ہوں، امانتوں کا حق ہو، اور ابھی ان امانتوں کے حق کو وہ ادا نہیں کر پاتا کہ اور بوجھ اپنے اوپر بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی جو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بڑا لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے رکھا ہے، اب وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا، لیکن اور لا کر اس کے اندر جمع کر رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ آپ کی امت کا ایسا شخص ہے
کہ جس کے ذمے لوگوں کے بہت سے حقوق اور امانت ہیں اور جن کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہیں، اور اس میں اور زیادہ اضافہ کرتا جاتا ہے اور زیادہ لدتا چلا جاتا ہے، پہلے کا ادا نہیں ہوا کہ اور زیادہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ پھر آپ کا گزر ایسی قوم پر ہوا کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ آہنی مقراضوں سے کاٹے جا رہے تھے، قینچیوں سے۔ جب کٹ جاتے تھے پھر صحیح ہو جاتے تھے، پھر کاٹے جاتے تھے، پھر صحیح ہو جاتے تھے۔ ہونٹ اور زبانیں کاٹی جا رہی ہیں لوہے کی قینچیوں سے۔ آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ گمراہی میں ڈالنے والے واعظ ہیں، گمراہی میں ڈالنے والے۔ اس لیے ہر کس و ناقص کی بات کو نہیں سننا چاہیے، کیونکہ جو شخص گمراہ ہے اب وہ ظاہر ہے کہ وہ گمراہی پھیلانے کے لیے گمراہی والی باتیں کرے گا۔ اور آج لوگوں کا ایک عجیب مزاج ہو گیا، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، آج لوگ ایرے غیروں کی باتیں سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ جو بات سنی جاتی ہے، چونکہ ہر آدمی کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ اچھے اور برے کے درمیان تمیز کر سکے، نہ اتنا علم ہے نہ اتنی صلاحیت ہے۔ تو جب وہ انسان کوئی ایسی بات کو سنتا ہے، وہ بات اس کے اندر صلاحیت کرتی ہے، اس کے تحت شعور میں چلی جاتی ہے، اور پھر سب سے پہلا جو اس کا اثر ہوتا ہے اس گمراہی والی بات کا، سب سے پہلا جو اثر ہوتا ہے کہ اسے دین کے اندر، اپنے مسلک کے اندر شکوک و شبہات ہونے لگتے ہیں، شکوک و شبہات۔ اور شکوک سے ہمیشہ بچنا چاہیے، دور بھاگنا چاہیے، کیونکہ شک ایسی چیز ہے کہ جب شک بڑھتا ہے تو بڑھتے بڑھتے پھر یہ انسان کا ایمان بھی محفوظ نہیں رہتا، یہ شک پھر اتنا بڑھتا ہے۔ اور آج ایسی تحریکیں موجود ہیں، چاہے وہ قادیانیت کی شکل کے اندر ہو جو لبادہ اسلام کا اڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ شیعت کی شکل میں ہو جو لبادہ اسلام کا اڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، یا کسی اور شکل کے اندر ہو، لیکن ایسی گمراہ کن تحریکیں اور فرقے موجود ہیں کہ جو لوگوں کے عقائد کے اندر اس قسم کے شکوک و شبہات کو پیدا کرتے ہیں۔ اور اس کی ایک نشانی، جو بڑی واضح نشانی، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ علماء حقہ سے بدظن کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ علماء یہ تو دین اور ایمان کے محافظ ہیں۔ اگر یہ علماء کا وجود موجود ہے تو ہماری نسلوں کے ایمان محفوظ ہیں، اگر آج یہ علماء موجود نہ ہوں تو ہماری نسلوں کے ایمان غیر محفوظ ہو جائیں۔ تو سب سے پہلا جو وار ہے باطل کا، وہ سب سے پہلا وار یہ ہوتا ہے کہ علماء سے بدظن کر دیا جائے، اور علماء کے بارے میں شکوک و شبہات دل کے اندر ڈال دیے جائیں، تاکہ کسی عالم کے پاس جائے نہیں۔ اور اسی کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ میاں اگر کسی مولوی کے پاس گئے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے، تو وہ تو ناجائز ہی بتائے گا، وہ تو ناجائز ہی بتائے گا، تو پھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو رکاوٹ اور حجاب بن جاتی ہے علماء کے پاس جانے سے، اور یہ شکوک پیدا کیے جاتے ہیں۔ لوگ پہلے سے ذہن میں یہ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں، ایک تخیل ہے کہ یہ تخیل اتنا پختہ کر لیتے ہیں کہ اگر کسی مولوی کے پاس گئے، کسی مفتی کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے، وہ تو یہی کہے گا کہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ علماء کے پاس جائیں، ان سے رہنمائی لیں، تو اکثر صورتیں حلال اور جائز ہوتی ہیں اور بعض صورتیں ناجائز ہوتی ہیں، اور پھر علماء رہنمائی کرتے ہیں کہ اس کام کو اگر اس طرح سے کیا جائے تو یہ جائز ہے، اور اگر ایسے کرو گے تو ناجائز ہے۔ تو کیا ضروری ہے کہ اپنی مرضی سے کرنا؟ اگر علماء کے بتلائے ہوئے طریقے سے اگر اس کام کو کر لیا جائے اور حلال طریقے سے کر لیا جائے، اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ باطل کا ایک بہت بڑا یہ جال ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے کہ ارے میاں کسی مولوی کے پاس مت جانا، اگر تم چلے گئے وہ ناجائز ہی بتائے گا، وہ حرام ہی بتائے گا۔ تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی مولوی اپنے گھر سے کوئی مسئلہ بیان نہیں کرتا، اور مولوی کبھی کسی کو کافر نہیں بناتا،
وہ تو بتاتا ہے، اور نہ وہ کوئی مسئلہ بناتا ہے، وہ تو مسئلہ بتانے والا ہے، بنانے والا نہیں ہے۔ اور اس کی مثال حضرت یہ بیان کیا کرتے تھے کہ جیسے قانون کی کتابیں موجود ہیں، اب اس قانون کی کتابوں کے اندر حکومت کے، گورنمنٹ کے قوانین لکھے ہوئے ہیں، ہر ادارے کے لیے لکھے ہوئے ہیں کہ جی ریلوے کا کیا ہے، فلاں ادارے کا کیا قانون ہے، پی آئی اے کا کیا ہے، اور عدلیہ کے لیے کیا قانون ہے۔ تو اب اس پر جو عمل کیا جاتا ہے، اگر کوئی جج اس پہ عمل کر رہا ہے، اگر کوئی افسر اس پہ عمل کر رہا ہے، پولیس اس پر عمل کر رہی ہے، تو وہ اس کو بنانے والے نہیں ہیں، وہ تو بتانے والے، عمل کرانے والے ہیں۔ تو وہاں پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ یہ پولیس خود کوئی قانون بنا رہی ہے، یہ جج جو فیصلہ لکھ رہا ہے تو کیا خود قانون بنا کے لکھ رہا ہے؟ نہیں، وہاں ہر آدمی تسلیم کرتا ہے کہ قانون تو پہلے سے موجود تھا، اس نے بتا دیا، اس کو فیصلے میں لکھ دیا۔ تو اسی طریقے سے علماء قانون کے بنانے والے نہیں ہیں، بتانے والے ہیں۔ قوانین تو پہلے بن چکے، دین تو مکمل نازل ہو چکا، اب اس کی جو ہے اس کو ایک عملی شکل کے اندر جاری کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے، رہنمائی کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس لیے بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، کہ بعض لوگ باتیں بڑی خوبصورت کرتے ہیں لیکن اس میں ایسی چوٹ مار جاتے ہیں کہ جس میں انسان کے اندر شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ شکوک و شبہات اتنے بڑھتے ہیں کہ بعض اوقات انہیں اپنے ایمان کے اندر بھی شک ہونے لگتا ہے، اتنے بڑھ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی شک پیدا ہو جائے، اگر آدمی کے جسم میں کوئی بیماری اگر نہ بھی ہو، اسے شک ہو جائے کہ جی مجھے یہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ گھر میں بیٹھا رہتا ہے، اس شک کو بڑھاتا رہتا ہے، فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر سے جا کے مشورہ کرتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر نبض دیکھ کر اس کو چیک کر کے تسلی کر دیتا ہے کہ میاں کوئی مرض نہیں ہے، تسلی ہو جاتی ہے، اور جو شک کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اندر ایک یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ جب ڈاکٹر نے یہ بات کہہ دی تو بس اب کوئی مرض نہیں ہے، اب شک میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اسی طریقے سے دین کے بارے میں اگر کبھی کوئی شبہ پیدا ہو تو ظاہر ہے کہ یہاں معالج کون ہے، اطباء کون ہے، علماء ہیں، تو فوراً ان کے پاس چلے جاؤ اور فوراً جا کے پوچھو کہ ہمارے اندر یہ اشکال پیدا ہوا ہے، اور ان سے جا کے رہنمائی لو، اور جب وہ رہنمائی کر دیں گے اندر کا اشکال ختم ہو جائے گا، بے یقینی ختم ہو کر یقین پیدا ہو جائے گا۔ اور یہی مطلوب ہے کہ جب جسمانی امراض میں ہم ڈاکٹر سے تسلی اور تشفی کرتے ہیں تو دین کے معاملے میں علماء سے تسلی تشفی کیوں نہیں کرتے، ان کے پاس چل کے کیوں نہیں جاتے؟ وجہ یہ ہے کہ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے نزدیک جان کی قیمت زیادہ ہے یا ایمان کی قیمت زیادہ ہے؟ کس چیز کی اہمیت ہمارے نزدیک زیادہ ہے؟ پتہ چلا کہ جان کی اہمیت زیادہ ہے، فوراً ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ آج کے اس زمانے میں بھی بہت سے لوگ بلا وجہ، کوئی بیماری نہیں، کوئی علامت ظاہر نہیں، اسپتالوں میں پہنچ جاتے، جی ہمارا کرونا کا ٹیسٹ کر لو، چلے جا رہے ہیں جی کرونا کا ٹیسٹ کر لو، کیوں کہ ہمیں کچھ شک ہو گیا ہے۔ تو جان کی تو اتنی اہمیت ہے کہ ایک شک کی بنیاد پہ کرونا کا ٹیسٹ کرانے چلا گیا، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اور اگر دین میں کوئی شبہ پیدا ہو جائے تو وہ تو اس کرونا سے زیادہ خطرناک چیز ہے، تو اس کے شک کو دور کرنے کے لیے علماء کے پاس نہ جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر کیونکہ وہاں تو فیس بھی بڑھتا ہے، بڑی تکڑی فیس دیتا ہے ڈاکٹر کو جا کے، اور وہ 2-4 باتیں کر کے چھٹی بھی کر دیتا ہے، زیادہ بیٹھنے بھی نہیں دیتا پاس۔ لیکن علماء تو بیچارے کتنے شفیق ہوتے ہیں، کوئی فیس نہیں لیتے اور بڑی تسلی اور تشفی کرتے ہیں، شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر آدمی نہیں جاتا اور کوئی اپائنٹمنٹ بھی لینا نہیں پڑتا، پہلے سے ہر وقت خدمت کے لیے حاضر ہے اور محلے محلے بستی بستی کے اندر موجود ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا چیز ہے؟ یہاں پر آدمی کے اندر ایک استکبار ہوتا ہے، ایک عار ہوتی ہے کہ یہ بوریاں نشین، یہ زمینوں پہ بیٹھنے والے، چٹائیوں پہ بیٹھنے والے، تو ہم ان کے پاس کیسے چلے جائیں؟ اور لوگ کیا سمجھیں گے کہ اسے کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو سب کچھ نہیں آتا،
اور سب کچھ جاننے کا ہر آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا، کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس لیے جہاں نہیں آتا دنیا کے معاملے میں وہاں جا کے تو پوچھ لیتا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی چلا جاتا ہے، وکیل کے پاس بھی چلا جاتا ہے، کسی انجینئر کے پاس بھی چلا جاتا ہے۔ تو وہاں یہ دعویٰ کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، یہ وکیل کے پاس جا رہا ہے؟ وہاں یہ دعویٰ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ یہ شیطان کی ایک چال ہوتی ہے کہ وہ اسے محروم کرنا چاہتا ہے۔ شیطان کی تو کوشش یہ ہوتی ہے کسی طرح سے اس کا ایمان نہ بچے، یہ اپنے ایمان کو قبر تک لے کے نہ جائے۔ تو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ارے لوگ کیا کہیں گے، اور جن کے پاس تو جا رہا ہے وہ کیا کہیں گے، اتنا بڑا کاروباری آدمی ہے اور اسے اتنی سی بات نہیں پتہ۔ اب یہاں پر ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے اس استکبار کو پیروں تلے رون دے۔ صحابہ کو بھی تو تانے ملتے تھے، کیا تمہیں استنجا کرنا بھی نہیں آتا؟ تمہارے نبی تمہیں استنجا کرنا بھی سکھاتے ہیں؟ تو یہ تانے ملتے تھے۔ صحابہ کیا کہتے تھے کہ ہاں ہمیں تو استنجا کرنا بھی نہیں آتا تھا، پاکیت اور طہارت کے مسائل بھی معلوم نہیں تھے، تو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا کہ استنجا کیسے کیا جاتا ہے، طہارت اور پاکی کیسے لی جاتی ہے۔ تو یہی یہاں پر نفس کا علاج ہے، شیطان کا علاج ہے کہ اس عار کو توڑ کر ان بوریہ نشینوں کے پاس جانا چاہیے، ان کے قدموں میں بیٹھنا چاہیے، ان سے رہنمائی لینی چاہیے، تاکہ کبھی انسان دین کے معاملے کے اندر بے یقینی کا شکار نہ ہو۔ اور یہ جو گمراہی کے جتنے راستے کھلے ہوئے ہیں، جتنے فرقے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، لبادہ سب نے دین کا اڑا ہوا ہے۔ ٹائٹل آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کر لیجئے، قادیانی بھی اسلام کے نام سے کام کر رہا ہے، سلفی بھی اسلام کے نام سے کام کر رہا ہے، شیعہ بھی اسلام کے نام سے کام کر رہا ہے، جس کو دیکھو ٹائٹل اسلام کا ہے، اور لوگ بہک جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں اچھا جی ہمارا یہ فارم بھر کے ہمارے ساتھ ذرا جڑ جائیے تاکہ ہماری تازہ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ کوئی کسی قادیانی کے جال میں پھنس جاتا ہے، کوئی سلفی کے جال میں پھنس جاتا ہے، اور وہاں سے وہ اپڈیٹ ملتی رہتی ہے، اور یہ بھی خود اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے، اور پھر ایسا اپڈیٹ ہوتا ہے کہ پھر اس کے دین پر جو ہے وہ ہاتھ صاف ہو جاتا ہے، اس کے ایمان پر ہاتھ صاف ہو جاتا ہے، پھر یہ ایسا اپڈیٹ ہوتا ہے۔ تو بھائی ایسا اپڈیٹ ہو کر ہم نے کیا کرنا؟ پھر تو ہم بیک ڈیٹ سے ہی ہیں، اپڈیٹ ہو کے کیا کرنا؟ اس لیے یہ جو بوریہ نشی ہیں، یہ ہمارے علماء، ان کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ تو بات یہ آئی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کا گزر ایک قوم پر ہوا کہ جن کی زبانیں اور ان کے ہونٹ آہنی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، کٹتے ہیں پھر صحیح ہو جاتے ہیں، کٹتے ہیں پھر صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ گمراہی میں ڈالنے والے واعظ ہیں، جو واعظ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، لوگوں کے ایمان کو ضائع کرتے تھے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے، لیکن فرمایا کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک فرقہ جو ناجی ہوگا، نجات پانے والا، وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا کہ جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ نجات پانے والا ہوگا، اور باقی سب جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ تو یہ دیکھ لے کہ جس کو میں فالو کر رہا ہوں، کیونکہ آج جو ہے سوشل میڈیا، آج ایک اندھی تقلید اس پر ہو رہی ہے، اندھی تقلید ہے، اور جس کو دیکھو سوشل میڈیا کی وجہ سے عالم فاضل بنا ہوا ہے، اور ہر آدمی اپنی تقریریں جھاڑ رہا ہے۔ تو یہ دیکھ لو کہ یہ شخص صحابہ کے طریقے پر ہے یا نہیں، یہ نبی کے طریقے پر ہے یا نہیں، اور اگر صحابہ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، یا بعض صحابہ کی تو تعریف کرتا ہے اور بعض کی تنقیص کرتا ہے، تو یہ تو خود گمراہ ہے، ہمیں بھی گمراہ کر دے گا، کیونکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تو سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، کلہم عدول، اور یہ تو مثل ستاروں کے ہیں، یہ نجوم ستارے ہیں، نجوم ہدایت ہیں، الصحابی کالنجوم۔ اور کیسے ہیں یہ؟ فرمایا کہ تم جس کا بھی اقتداء کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اقتداء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم ایک صحابی کا اقتداء کرتے ہیں
تو ہم اسے تو اچھا کہیں اور دوسروں کو برا کہیں، یہ اقتدا نہیں ہے، یہ سب کی تنقید کرنا ہے، یہ کسی پھر ایک کو بھی ماننا نہیں ہے، یہ سب کی تنقید کرنا ہے، کیونکہ جب نبی یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے نجوم ہدایت ہیں، تم جس کا بھی دامن پکڑ لو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو ہمیں تو یہی چاہیے کہ بھئی ہمارا بیڑا پار ہو جائے، اور تنقید کا تو کسی کو حق نہیں، کیونکہ مشاجرات صحابہ میں کلام کرنے سے منع کر دیا گیا، اور آج سوشل میڈیا پر یہ بلا عام ہے، یہ بلا عام ہے کہ کس طریقے سے کیا کیا گمراہ کن باتوں کو پھیلایا جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ جو ایمان کی متاع اور پونجی ہے یہ تو صرف علماء سے وابستگی کے بعد ہی بچ سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کے بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، ورنہ اس سوشل میڈیا میں جتنی قوم آگے بڑھ رہی ہے اس کی ایمانی حالت اتنی پست ہوتی چلی جا رہی ہے، کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ایمان کمزور ہوگا تو پھر اعمال کیا ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ اگر وہ نماز پڑھے گا بھی تو بے یقینی کے ساتھ پڑھے گا، پتہ نہیں صحیح بھی پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا، تو اس بے یقینی سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے، اور یقین پیدا ہوتا ہے اہل یقین کی صحبت میں۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے، بری صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے اور نیک صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے تو یہ کوئی وقت گزارنے کا ذریعہ ہے کہ ایک تفریح تباہ کے لیے ہم اپنے وقت کو گزار رہے ہیں، نہیں، یہ بھی ایک بری صحبت کا ذریعہ ہے۔ جب تک اسے انسان استعمال کر رہا ہے، بری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، ایسا ہی ہے جیسے کسی بری صحبت میں وہ بیٹھا ہے، اور صحبت کے جو اثرات ہیں وہ انسان قبول کرتا ہے، اور جن چیزوں کو دیکھتا ہے سنتا ہے وہ اثرات اندر چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر وہی بات جو میں نے عرض کی کہ سب سے پہلی بات بے یقینی پیدا ہو جاتی ہے، وساوس شروع ہو جاتے ہیں، شکوک و شبہات شروع ہو جاتے ہیں، اور جو معالج ہیں ان کے پاس جاتا نہیں، جو معالج باطنی ہیں، جو ایمان کے محافظ ہیں ان کے پاس جاتا نہیں۔ تو اس لیے اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ پھر اگلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آپ کا گزر ایک چھوٹے پتھر پر ہوا، چھوٹا سا پتھر ہے، لیکن پتھر کیسا ہے کہ جس میں سے ایک بڑا بیل پیدا ہوتا ہے۔ پتھر تو چھوٹا سا ہے لیکن چھوٹے سے پتھر سے ایک بڑا بیل پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بیل اس پتھر کے اندر جانا چاہتا ہے لیکن جا نہیں سکتا، کہ بیل چھوٹے سے پتھر سے باہر تو نکل آیا، اب اس پتھر کے اندر واپس جانا چاہتا ہے لیکن وہ جا نہیں سکتا، جا نہیں پاتا، کیسے جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس شخص کا حال ہے جو ایک بڑی بات منہ سے نکالے، بڑی بات منہ سے نکالے، پھر نادم ہو کہ میں نے کیا غلط بات کہہ دی، کیا بڑی بات کہہ دی، خلاف واقعہ کوئی بات بیان کر دی، اب اس پر نادم ہو رہا ہے، مگر اس بات کو واپس کرنے پر قادر نہیں ہے، اس بات کو واپس کرنے پر قادر نہیں ہے۔ جیسے وہ بیل چھوٹے سے پتھر سے نکلا تو تھا لیکن اب دوبارہ پتھر میں جانے پر قادر نہیں ہے، اسی طریقے سے انسان کے منہ سے جو بات نکل جاتی ہے اب وہ منہ کی نکلی ہوئی بات پرائی ہو جاتی ہے، اب وہ واپس اندر نہیں لوٹ سکتی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، ہر بات کو زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بات زبان سے نکالے اور بعد میں وہ بات پچھتاوے کا ذریعہ بن جائے اور پھر وہ بات واپس بھی نہ لے سکے، کیونکہ جب تیر کمان سے نکل جاتا ہے اور گولی بندوق سے نکل جاتی ہے تو نہ وہ گولی نکلی ہوئی واپس آتی ہے اور نہ وہ تیر کمان سے نکلا ہوا واپس آتا ہے، نکل گیا۔ اب وہ چاہے کہیں بھی جا کے لگے، کسی دوست کے لگے، کسی دشمن کے لگے، لیکن تیر نے اپنا کام کرنا ہے، اس بلٹ نے اپنا کام کرنا ہے، نکل گیا۔ تو اسی طریقے سے جب جیسے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا تو زبان سے نکلی ہوئی بات بھی کبھی واپس نہیں آتی۔ اور یہ تو ایک بڑی جہالت کی بات ہے کہ بہت سے لوگ بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں، بڑی بڑی غلط باتیں کر لیتے ہیں،
اور اگر کبھی اس باتوں پر باز پرس کی جاتی ہے، جیسے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے گالیاں بھی دے لیتے ہیں، اور جب اس پہ احتجاج اور پکڑ ہوتی ہے، گرفت ہوتی ہے، تو کھڑے ہو کر یہ بھی کہہ دیتے تھے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. تو یہ بہت خوب رہی. اس کی مثال تو ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ڈنڈا زور سے کسی کے مار دے، کیونکہ جیسے کسی ڈنڈے کی ضرب ہے ایسے انسان کی بات کی بھی ضرب ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس ڈنڈے کا اثر تو جسم پہ نظر آتا ہے، لیکن اس بات کا جو اثر انسان کے دل پہ پڑتا ہے وہ نظر نہیں آتا. لیکن اس کی جو چوٹ ہے، اس بات کی جو چوٹ ہے، وہ ڈنڈے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. تو اگر کوئی کسی کے ڈنڈا زور سے مار دے اور وہ یہ کہے کہ کیا کیا، کہتا ہے میں اپنا ڈنڈا واپس لیتا ہوں، تو وہ جو اس کے چوٹ لگ گئی اس کی تلافی کیا ہوگی؟ تو ایسے ہی جو بات کا نشتر آپ نے کسی کو مارا، اب اس بات کی جو تلافی ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تلافی کبھی بھی نہیں ہو سکتی کہ میں اپنے الفاظ کو واپس لیتا ہوں، کبھی بھی نہیں ہو سکتی، الا اس کے کہ انسان اس سے معافی مانگ لے کہ بھائی میری ذات سے اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، میری بات اگر بری لگی ہے، آپ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں. پھر وہی بات ہے کہ انسان کے اندر عار اور استکبار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس نکلی ہوئی بات پر ندامت اور پشیمان نہیں ہوتا اور کبھی بھی معذرت کے لیے تیار نہیں ہوتا. اکثر گھروں میں میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، ایک گھر کے اندر ایک عجیب ماحول ہے، اور آج کل لڑائیاں زیادہ ہیں کہ مرد فارغ ہیں، گھروں کے اندر ہیں، اس لیے آج کل لڑائیاں زیادہ ہیں، کیونکہ فارغ آدمی کو لڑائی سوچتی ہے اور کیا سوچتا ہے. تو مرد کی تو شان کے خلاف ہے یہ بات کہ مرد تو سارا دن کام پر ہو، شام کو تھکا ہارا ہے، چند لمحے بیٹھے اپنے بیوی بچوں سے کوئی دل جوئی کی باتیں کرے، سو جائے، صبح پھر کام پہ چلا جائے، پھر تو گھر عافیت سے چلتا ہے. اور اگر مرد سارا دن گھر میں ہو تو پھر اللہ اس کے کہ یہ کہ آپس میں لڑائی ہونی ہے، جھگڑا ہی ہونا ہے، بات بات پہ طنز ہونا ہے. کیونکہ گھر کے ماحول کو جیسے عورت چلا سکتی ہے، مرد نہیں چلا سکتا، مرد نہیں چلا سکتا. اس کا بڑا ظرف ہوتا ہے، بڑی برداشت ہوتی ہے کہ 4 بچے 4 مزاج کے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اس کی بات بھی پوری کر رہی ہے، اس کی بات بھی پوری کر رہی ہے، کسی کو کچھ پکا کے دیتی ہے، کسی کو کچھ پکا کے دیتی ہے، کسی کو نہلا رہی ہے تو کسی کو کھلا رہی ہے، ایک ٹائم میں کتنے کام وہ انجام دے رہی ہے. تو اس کا ظرف ہے کہ وہ گھر کو چلا رہی ہے. اب یہ صاحب گھر کے اندر بیٹھے یہ کہہ رہے جی یہ کام ایسے کیوں نہیں ہوا، وہ کام ایسے کیوں نہیں ہوا. اب یا تو وہ سنتی رہے اگر وہ کہ پتھر کی بنی ہوئی ہے، اور اگر وہ پلٹ کے جواب دے دے تو پھر شوہر کا پارا آسمان پر کہ جی مجھے جواب دے دیا. تو یہی بات ہے کہ یہ جو نشتر ہیں جو زبان سے نکلے ہوئے یہ دلوں کو پھاڑ دیتے. اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کہ تلوار کا لگا ہوا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا لگا ہوا جو زخم ہے یہ بھرا نہیں کرتا، بھرا نہیں کرتا. پھر شوہر تان و طنز کے نشتر چلاتا ہے، دلوں کو پھاڑ دیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس کو اپنی غلطی محسوس کرنی چاہیے اور محسوس کر کے معذرت کر لے بیوی سے. اس میں کسی بڑے چھوٹے کا سوال نہیں ہے، غلطی بڑے سے بھی ہو سکتی ہے، چھوٹے سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اپنے گھر کے ماحول کو آگ نہیں لگانی چاہیے، گھر کے ماحول کو برباد نہیں کرنا چاہیے. اور اگر معذرت کر کے گھر چلتا ہے تو چلا لینا چاہیے، لیکن ماحول کو برباد نہیں کرنا چاہیے. لیکن مرد بھی کہتا ہے جی میرے سر پہ تو سینگ ہے، میں معافی کیسے مانگوں؟ اگر معافی مانگ لی تو ناک کٹ جائے گی، چھوٹا ہو جاؤں گا. یہی چیز اس پیار اور محبت کے ماحول کو برباد کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے. کہ جو گھر کا ماحول جنت نشاں ہونا چاہیے تھا، اس انا کے لیے ایک انا ہے نا، اس کی انسان پوجا کرتا ہے، انا کا پجاری بن جاتا ہے. تو اس انا کے لیے اپنے گھر کی محبتوں کو، گھر کے ماحول کو، اولاد کی تربیت کو قربان کر دیتا ہے. اور پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بیوی گھر کے اندر ہے اور وہ بجائے دوست کے اجنبی ہے.
ٹھیک ہے خدمت کر رہی ہے، کھا رہی ہے، پکا رہی ہے، بچوں کو پال رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، شوہر کی خواہش بھی پوری کر رہی ہے، لیکن دل اندر سے ملا ہوا نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ شوہر کا رویہ، شوہر کا تشدد اور اس کے طعن و تشنیع ایسے ہیں کہ جو دلوں کو چھیل دیتے ہیں، دلوں سے آر پار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بات میں اگر بیوی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور ہر انسان کو اپنے لہجے کا انداز کا پتہ ہوتا ہے کہ میں کس لب و لہجے کے اندر بات کر رہا ہوں، اگر بیوی اس طرح سے مجھ سے بات کرے تو کیا مجھے برداشت ہوگی؟ تو جب وہ بات ہم برداشت نہیں کر سکتے تو ہم کیسے توقع رکھتے ہیں کہ بیوی وہ بات برداشت کر لے؟ اور بعض جگہ بیوی کا مزاج بھی گرم ہوتا ہے، تو پھر وہی ہوتا ہے کہ جلتی پر اور تیل کا کام، وہ بھی تیزی میں آ جاتی ہے، پھر وہ بھی پلٹ کے جواب دینے لگتی ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرد بیوی کو اس نہج پر پہنچا دیتا ہے کہ جہاں پر بیوی بولنے پر مجبور ہو جاتی ہے، ورنہ شروع میں عورت ایسی نہیں ہوتی، مرد اسے پہنچاتا ہے، اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ جب باہر کی ذمہ داریاں شوہر کی ہیں، اب بیوی یہ کہے شوہر سے کہ بھائی بچے کے پیمپر لے آؤ، فلاں دوائی لے آؤ، اور شوہر صاحب 3 دن پرواہی نہ کریں تو بیوی کیا کرے گی؟ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کہے گی، کیونکہ گھر اس نے چلانا ہے، گھر کی ضروریات پوری کر کے دینا شوہر کی ذمہ داری ہے، اور مرد لاپرواہ ہے، کسی چیز کا خیال ہی نہیں کرتا، تو پھر آپس میں تو تکرار کی نوبت آ جاتی ہے، اور اس سے آپس کے جو تعلقات ہیں برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز دیکھی کہ ایک چھوٹے سے پتھر سے بڑا بیل نکلتا ہے، اب واپس اس پتھر میں جانا چاہتا ہے لیکن جا نہیں سکتا۔ آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو بہت بڑی بات منہ سے نکالتا ہے، پھر نادم ہوتا ہے، مگر اس بات کو واپس نہیں لے سکتا۔ اور اب جیسے بالخصوص رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ رمضان کا مہینہ، اس میں انسان مجاہدے اور مشقت کا عادی ہوتا ہے، مجاہدے کا، مشقت کا۔ کتنا بڑا مجاہدہ کرتا ہے کہ کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، پینا بھی چھوڑ دیتا ہے، ازدواجی تعلق بھی چھوڑ دیتا ہے، یعنی حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ اتنے بڑے مجاہدے کا یہ عادی ہو جاتا ہے۔ تو جب اتنا بڑا یہ مجاہدہ کر سکتا ہے تو کم از کم اس زبان پر بھی مجاہدہ کرنا چاہیے کہ اس زبان کو خاموش کر لے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، من سکت نجا، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اور پھر اس خاموشی سے بہتر یہ ہے کہ رمضان جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو شہر رمضان شہر قرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ اب سب سے بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی عادت ڈال لیں، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب اتنا بڑا مجاہدہ کر رہا ہے، حلال چیزوں کو چھوڑ رہا ہے، تو تھوڑا سا طبیعت میں تحمل اور برداشت بھی پیدا کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں سے یہ خطاب کہ برداشت ہونا چاہیے، درگزر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ معمولی بات پر عورت جو ہے وہ بھی چراغ پا ہو جائے، سیخ پا ہو جائے، نہیں، تھوڑا سا برداشت کرنا چاہیے، تحمل۔ اور اس گرما گرمی کے ماحول میں کبھی پلٹ کر جواب نہیں دینا چاہیے، یہ عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس گرما گرمی میں پلٹ کے جواب نہ دے، اس وقت برداشت کر لے، خاموش ہو جائے۔ پھر جب شوہر کا مزاج ٹھنڈا ہو جائے تو کسی اور وقت میں اس بات کا اظہار کر سکتی ہے کہ فلاں بات میں آپ نے زیادتی کی ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس وقت وہ بھی ماننے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ لیکن گرما گرمی کے اندر اگر جواب دیا جائے گا تو وہی ہوگا کہ جلتی پر تیل کا کام کرے گا، اور آگ بھڑک جائے گی، اور نوبت یہاں تک آتی ہے کہ بعض اوقات جدائی ہو جاتی ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے، اس میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی عادت ڈالیں، اور اس زبان کو اللہ کے ذکر میں لگائیں۔ اور یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، تو یہ مہینہ آپس میں باتیں کرنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ اللہ سے باتیں کرنے کا ہے، اور اللہ سے ہم کلام ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید اللہ نے ایک ایسی نعمت ہمیں عطا کی ہے کہ جیسے انسان حرمین کی حاضری سے اس کی سحری نہیں ہوتی،
جتنی مرتبہ بیت اللہ چلا جائے اس کی کبھی سیری نہیں ہوتی، پھر تمنا کرتا ہے کہ اور جاؤں، بار بار جاؤں۔ اسی طریقے سے اللہ کا یہ قرآن ہے کہ جتنا انسان اسے پڑھتا چلا جائے، پڑھ کے اس سے سیری نہیں ہوتی۔ ورنہ کوئی اور کتاب آپ لے لیں، کوئی اردو کی کتاب، کسی اور زبان کی کتاب، ایک دفعہ پڑھیں گے، 2 دفعہ پڑھیں گے، دلچسپی ختم ہو جائے گی، نہیں رہے گی دلچسپی۔ لیکن قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ اللہ کے اندر کا یہ کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ جتنا آدمی اس کو پڑھتا جاتا ہے اتنا اس سے اور طبیعت مانوس ہوتی جاتی ہے، اور اتنی پیاس اس کی بڑھتی ہے، پیاس بجھتی نہیں ہے۔ تو کیوں نہ اللہ کے کلام سے عشق اور محبت لگا لیں اور اس کلام کی کثرت تلاوت کی عادت ڈال لیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، ورنہ یہ زبان کی بے احتیاطی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور جو کچھ آدمی زبان سے نکالتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نسیہ منسیہ ہو جاتا ہے، نہیں، یہ لکھا جا رہا ہے۔ دائیں بائیں لکھنے والے موجود ہیں، ہر اچھی اور بری بات لکھی جا رہی ہے، اور جس انداز میں کہہ رہا ہے اسی انداز میں وہ لکھی بھی جا رہی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ آج کا بولا ہوا کل کسی پکڑ کا ذریعہ بن جائے، اور کبھی کبھی پکڑ تو دنیا میں آ جاتی ہے، آزمائش دنیا میں شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کبھی بڑا بول زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، ایسا بڑا بول کہ جس کو بول کر پچھتائے اور اسے واپس بھی نہ لے سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کامل برکات نصیب فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العسر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات، وتقضی لنا بها جمیع الحاجات، وتطہرنا بها من جمیع السیئات، وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات، وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات، انك على كل شیء قدیر۔ اللہم رب الحل والحرم، ورب المشعر الحرام، ورب البیت الحرام، ورب الرکن والمقام، ابلغ لروح سیدنا و مولانا محمد منا السلام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللهم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ حفظ لسان کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ بڑے بول سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں تول کر بولنے کی توفیق عطا فرما، اپنا احتساب کرنے والا بنا، خود احتسابی کی یا اللہ ہمیں فکر عطا فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل برکات نصیب فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، عظمت، کامل اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ آپ کی غلامی میں یا اللہ ہمیں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ
اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کرونا وائرس کی وبا سے سارے عالم کی حفاظت فرما، سارے عالم کے سارے انسانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ ابتلا، یہ آزمائش، یا اللہ یہ ہم کمزوروں کے لیے بڑی آزمائش ہے۔ اے اللہ تو اپنے فضل کا معاملہ فرما، عفو و درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تیرے غصے سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تیری ناراضگی سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو اس وبا کو سارے عالم سے دھو دے، اس کے مضر اثرات کو یا اللہ سارے عالم سے کھو دے۔ اے اللہ آپ کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اس کے مضر اثرات سے یا اللہ سارے عالم کو پاک کرنے والا نہیں۔ اے اللہ تو اپنی مدد کو ہمارے شامل حال فرما، ہم قدم قدم پر تیری مدد کے، نصرت کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ساری انسانیت کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہماری محلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو اس میں بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، شفا عطا فرما، اس کے مضر اثرات کو پھیلنے سے بچا۔ یا اللہ جو ہمارے محلے میں جو کرونا وائرس کا کیس آیا، یا اللہ اسے بھی شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، اس کے مضر اثرات سے اہل محلہ کو بچا، ہمارے شہر والوں کو بچا۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، سب کو عبادات رمضان کی توفیق عطا فرما۔ اس برکت والے مہینے کی برکت سے اے اللہ اس وبا سے سارے عالم کی حفاظت فرما، سارے انسانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ رمضان کی برکات کا ظہور فرما۔ یا اللہ یہ رمضان جیسے گناہوں کو جلا کے ختم کر دینے والا مہینہ ہے، اے اللہ اس رمضان کی برکت سے اس وبا کو بھی سارے عالم سے ختم فرما۔ یا اللہ ہمیں جملہ عبادات رمضان کی توفیق عطا فرما، تراویح بھی آسان فرما، روزے بھی آسان فرما، کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرما، آخری عشرے کا اعتکاف بھی یا اللہ آسان فرما۔ ہماری مسجدوں کو مصلین سے آباد فرما، معتکفین سے آباد فرما۔ یا اللہ حرمین کو معتمرین سے آباد فرما، حجاج کرام سے آباد فرما، سارے عالم کی رونقوں کو بحال فرما، ہماری مسجدوں کی رونقوں کو بحال فرما۔ یا اللہ حرمین کی رونقوں کو بحال فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی اصلاح کا فکر عطا فرما۔ یا اللہ گمراہ کن جو بھی فرقے ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرما، بچے بچیوں کی حفاظت فرما۔ ہمیں اپنے علماء کی قدردانی عطا فرما، علماء سے وابستگی نصیب فرما۔ اے اللہ اس سوشل میڈیا کے فتنے سے بچا، الیکٹرانک میڈیا کے فتنے سے بچا، ایمانوں کی حفاظت فرما، اخلاق اور کردار کی حفاظت فرما، حیا اور عفت کی حفاظت فرما، سب کو پاک دامن بنا۔ یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ امانت اور دیانت والا ہمیں بنا، خیانت سے ہماری حفاظت فرما۔ جو نعمتیں بھی آپ نے عطا فرمائیں اے اللہ ان امانتوں کی حفاظت کرنے والا بنا، ان نعمتوں پر شکر کرنے والا بنا، نعمتوں میں خیانت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی نعمتوں کا، راحتوں کا، برکتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ڈاکٹر، جو پیرامیڈیکل اسٹاف یا اللہ جو اس محاذ پر فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی بھی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ جو اس مرض سے متاثر ہوئے انہیں صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی انتظامیہ اس کے لیے کوششیں کر رہی ہے تو سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو سب کی حفاظت فرما اور ان کوششوں کو یا اللہ کامیاب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما، راحتوں کا نزول فرما، ہر قسمی زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔